فرمایا کہ بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں، عربی زبان میں نازل کی گئی۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ عربی زبان اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ قیامت کے دن سب کی زبان سریانی ہوگی، جب قبروں سے اٹھیں گے سب سریانی زبان بول رہے ہوں گے، لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہاں پہ جا کے عربی بولنا شروع کر دیں گے، جہنم والے سریانی بولتے رہیں گے، وہاں پہ وہی زبان چلے گی۔ لیکن جنت والوں کی زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے عربی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو عربی زبان میں ہے۔ تو اب عربی زبان میں تو بتا دیا، کیونکہ عربوں میں نازل ہوا تھا، اور عربوں کے اندر جو ہے 3-4 انبیاء بڑے معروف تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ عربی زبان بولنے والے تھے۔ اور عربی زبان بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام میں نازل فرمائی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عبرانی بولا کرتے تھے، سریانی یا عبرانی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ پہ نازل کرتا تھی، آپ یہ بھی بولتے تھے، نبیوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جس قوم کے بیچ میں رہ رہے تھے ان میں سے اکثر لوگ والی زبان بولتے تھے، اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پہ چھوڑا وہاں پہ عربی زبان بولی جاتی تھی۔ تو ان کو بتا دیا کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے مکے والوں، یہ کسی انگلش میں یا فارسی میں یا کسی اور زبان میں نہیں ہو رہا، یہ عربی زبان میں ہو رہا، تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو اس کو۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبَرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ کتاب کا ذکر تو پچھلی کتابوں میں ہے۔ دیکھو زبر جمع زبور کی، زبور کہتے ہیں عربی زبان میں کتاب کو، ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو زبور کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب کتاب ہی ہوتا ہے۔ تو زبر اس کی جمع، جیسے کہ رسول، رسول کی جمع رسول، تو زبور، زبور کی جمع زبر یعنی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی تھا، یا قرآن مجید میں جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ ساری کی ساری پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور قرآن میں اس سے زائد بھی ہے۔ تو جو کچھ ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی وہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید کی صحت پر اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم فرمائے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے نبوت میں دلیل ہوئی، کیونکہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں، ہاں ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو سکھایا، تو اس لیے آپ کو امی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس نے کسی انسانی ذرائع سے نہ سیکھا ہو، اور یہ سارے کے سارے لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی یہ واقعات بیان فرمائے۔ ابھی 7 واقعے گزرے ہیں، تو یہ واقعات اہل کتاب کے پاس تھے، اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھے، اور جس طرح قرآن مجید نے بیان کیے وہ واقعات اسی طرح ان کی کتابوں میں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں ان واقعات میں۔ اہل عرب کو یہ بھی معلوم تھا کہ کسی یہودی عیسائی سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کے معاذ اللہ آپ سیکھتے ہوں، سب ان کو پتا تھا۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ ایسے واقعات بیان کرنا کہ جو پچھلی کتابوں میں، حالانکہ وہ کتابیں آپ نے پڑھی بھی نہیں بھی، سیکھی بھی نہیں ہے، اور کسی یہودی عیسائی نے آپ کو قصے آ کے سنائی بھی نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے آپ پہ وحی کی ہے، تو یہ منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے یہ، اور اس الزام کے نفی کر دی کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے یا کاہن کا کلام ہے۔ فرمایا کہ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم،
اور اہل مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مکے والوں، کہ تمہارے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، اس قرآن کو جانتے ہیں، اس قرآن کی آیتیں اپنے یہاں پر پاتے ہیں، اور خود ان کے بارے میں آیا بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسا جانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی کی شان یہ ہے کہ اس نبی کا ذکر یہ اپنے تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کفار قریش کے لوگوں، کیا تمہارے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلَ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پہ اتارتے ہیں، عاجمین اجمی کی جمع ہے عاجمیون، تو یعنی غیر عربی، تو اب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تو عربی زبان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور فصیح اللسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں جن کی زبان سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھی، سب سے اچھا کلام فرمانے والے تھے، ان کے ذریعے تمہارے سامنے اس قرآن کو پڑھوایا ہے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا فقرأوا علیہم ما کانوا بھی، کوئی اجمی جو ہے اس پہ ہم نازل کر دیتے، پھر وہ اس قرآن کو پڑھتا ان کے اوپر، ما کانوا بھی مومنین، تو جب بھی اس پہ ایمان نہیں لے کر آتے، جب بھی منع کر دیتے، کہتے کہ لو یہ تو اجمی آدمی ہے، یہ تو پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا بول رہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کیسے مانیں، ہم کیسے سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تب بھی انکار کرتے ہیں، اب تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، اب تو عربی میں ہم نے بھیجا لیکن اب بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور انکار کی وجہ کیا؟ اصل میں دنیا کی محبت ہے، ان کے دلوں کا عناد ہے، ان کا اندر جو کفر انہوں نے پال لیا ہے،